بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ کے دو بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام شعیب اور چھوٹے بیٹے کا نام زہیب تھا۔ اگرچہ شعیب تھا تو بڑا، مگر وہ بہت سیدھا سادہ تھا اور اس میں زیادہ عقل و شعور بھی نہ تھا، جبکہ چھوٹا بیٹا زہیب اس سے زیادہ عقل مند اور سمجھدار تھا۔ بادشاہ اس بات پر کڑا کرتا تھا کہ اس کے بڑے بیٹے میں وہ صلاحیتیں نہیں ہیں جو کہ ایک ولی عہد میں ہونا چاہیے۔ گرمیوں کی ایک دوپہر کا ذکر ہے، بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ کمرے میں بیٹھا تھا۔ ملکہ اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ کوشش کرتی تھی کہ بادشاہ کے سارے کام وہ خود کرے۔ اس وقت بھی وہ بیٹھی بادشاہ کو پنکھا جھل رہی تھی۔ ملکہ نے محسوس کیا کہ بادشاہ کچھ فکر مند ہے۔ اس نے کہا، ہم آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھ رہے ہیں۔ نصیب دشمناں طبیعت تو ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے کہا، ملکہ ہماری طبیعت تو ٹھیک ہے، مگر ہم ایک بات کی طرف سے بہت فکر مند ہیں اور ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں۔ ملکہ بولی، مناسب سمجھیں تو ہمیں بتائیے کہ آپ کو کس بات کی فکر ہے، ہو سکتا ہے ہم ناچیز کوئی مشورہ دے سکیں۔ بادشاہ نے کہا، ہم نے سوچا ہے کہ ہم تخت و تاج اپنے کسی بیٹے کو سونپ کر خود یاد الہی میں مصروف ہو جائیں۔ شہزادہ شعیب اگرچہ ہمارا بڑا بیٹا ہے، مگر ہمیں امید نہیں کہ وہ کاروبار مملکت کو ٹھیک طرح سے چلا پائے گا۔ ہم یہ تاج چھوٹے شہزادے زہیب کو دینا چاہتے ہیں۔ وہ نہایت سمجھدار اور عقل مند ہے۔ ہمیں امید ہے کہ وہ بادشاہ بن گیا تو ہمارے ملک کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا۔ ملکہ نے کہا، جہاں پناہ، شعیب اور زہیب دونوں میرے بیٹے ہیں۔ مجھے ان دونوں میں کوئی خامی نظر نہیں آتی، کیونکہ میں ان کو ماں کی نظر سے دیکھتی ہوں، اس نظر سے نہیں دیکھتی جس سے آپ دیکھتے ہیں۔ پھر بھی مجھے امید ہے کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ اچھا ہوگا۔ تو پھر ٹھیک ہے، اس ملک کا اگلا بادشاہ ہمارا چھوٹا شہزادہ زہیب ہی ہوگا۔ بادشاہ نے کہا اور پھر خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ بادشاہ کا ایک وزیر شہباز تھا۔ وہ نہایت خوشامدی، چاپلوس اور بادشاہ کی ہر بات میں ہاں ملانے والا شخص تھا۔ اس کی ان حرکتوں سے بادشاہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ اس کا جان نثار اور وفادار ہے، مگر وہ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ خوشامدی اور چاپلوس لوگ لالچی بھی ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں سے بچ کر رہنے میں ہی عافیت ہے، مگر بادشاہ اپنے سیدھے پن کی وجہ سے اس کی چالاکیوں سے بے خبر تھا۔ وزیر شہباز کے دل میں لالچ اور ہوس اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ تخت پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھنے لگا۔ اپنے اس خواب کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے وہ سائے کی طرح بادشاہ کے پیچھے لگا رہتا تھا۔ اس وقت بھی وہ بادشاہ کے کمرے کے باہر ایک کھڑکی کے قریب کھڑا بادشاہ اور ملکہ کی گفتگو سن رہا تھا۔ اسے جب بادشاہ کے فیصلے کا علم ہوا تو وہ خوش ہو گیا اور اسے ایسا لگا جیسے اس کی منزل قریب آ گئی۔ بادشاہ کے اس فیصلے سے دونوں بھائیوں میں جھگڑا شروع ہو جاتا اور مکار وزیر ان دونوں کو آپس میں لڑوا کر اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ وہ یہ تمام باتیں سن کر اسی وقت کوتوال کے پاس پہنچا۔ کوتوال اس کا دوست تھا اور اس کا دوست ہونے کی وجہ سے وہ بھی اسی کی طرح چالاک اور عیار شخص تھا۔ اس نے کوتوال سے کہا، ہماری کامیابی قریب ہے، تم تیار رہنا۔ دونوں شہزادوں میں جھگڑا شروع ہونے والا ہے۔ بادشاہ چھوٹے شہزادے کو تخت و تاج دینا چاہتا ہے۔ ہم بڑے شہزادے کو اپنے ساتھ ملا لیں گے اور بغاوت کر کے اسے تخت پر بٹھا دیں گے۔ اس کے بعد اس کو بھی راستے سے ہٹانا کوئی مشکل بات نہ ہوگی۔ اس کو راستے سے ہٹا کر میں تخت پر قبضہ کر کے بادشاہ بن جاؤں گا اور پھر تمہیں اپنا وزیر بنا لوں گا۔ تمہیں اس معاملے میں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ اس کی باتیں سن کر کوتوال مسکرانے لگا اور بولا، حضور، جو آپ کا حکم، میں تیار ہوں۔ رات کو بادشاہ نے دونوں شہزادوں کو اپنے کمرے میں طلب کیا۔ وہاں ملکہ بھی موجود تھی۔ بادشاہ نے ملکہ کو مخاطب کر کے کہا، ملکہ، عقل مندی اور سمجھداری بہت بڑی نعمت ہیں۔ اللہ نے ہمیں دو بیٹے دیے ہیں۔ ان بیٹوں میں شہزادہ شعیب نہایت نیک، شریف، سعادت مند اور سیدھا سادہ ہے۔ شہزادہ زہیب میں بھی یہ تمام خوبیاں موجود ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اسے دنیا داری اور دنیا کے لوگوں کو چلانا بھی آتا ہے۔ بادشاہ کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر وہ ان کو درست طریقے سے انجام نہیں دے گا
تو آخرت میں پکڑ ہوگی۔ ہم اب بوڑھے ہو چلے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تخت و تاج سے دستبردار ہو جائیں۔ ہماری خواہش ہے کہ ہمارے بعد شہزادہ زہیب اس تخت پر بیٹھے۔ بڑا بھائی شہزادہ شعیب یہ سن کر بہت خوش ہوا اور چھوٹے بھائی شہزادہ زہیب سے بولا، میں بہت خوش ہوں کہ ابا حضور کی جگہ تم بادشاہ بن جاؤ گے۔ ایک وعدہ کرو کہ اپنے بادشاہ والے تخت پر تم مجھے بھی بیٹھنے دیا کرو گے۔ شہزادہ زہیب نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ بادشاہ کو اس کے رویے پر بڑی حیرت ہوئی۔ اسے تو یہ توقع تھی کہ وہ اپنے بادشاہ بنائے جانے کا سن کر خوشی سے اچھل پڑے گا، مگر وہ تو خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا۔ بادشاہ نے بڑے شہزادے شعیب کو بھی جانے کی اجازت دے دی۔ شہزادہ شعیب باہر نکلا تو وزیر پہلے کی طرح چھپ کر ان کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ جلدی سے اس کے قریب آیا اور بولا، شہزادے میرے ساتھ آؤ، میں نے چھپ کر بادشاہ سلامت کی ساری باتیں سن لی ہیں۔ چھپ کر سننے کی کیا ضرورت تھی، آپ اندر چلے آتے، شہزادے شعیب نے بڑے بھول پن سے کہا۔ اس کی بات سن کر وزیر کو سخت غصہ آیا۔ اس کا دل چاہا کہ جوتا اتار کر اس غبی اور بے وقوف شہزادے پر برسا دے، مگر وہ ضبط کر کے بولا، شہزادے صاحب میرے ساتھ آئیے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ وزیر کی باتیں شہزادے کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں، مگر اس کے کہنے پر وہ اس کے ساتھ چل پڑا۔ وزیر شہزادے کو لے کر باغ میں آیا اور دونوں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ آپ کو پتہ ہے بادشاہ سلامت اپنا تاج شہزادہ زہیب کے سر پر رکھنا چاہتے ہیں، وزیر نے بڑے پراسرار لہجے میں کہا۔ تو اس سے ہمیں کیا، ہمارے پاس اتنی رقم موجود ہے کہ ہم جب چاہیں ایک تاج بنوا کر اپنے سر پر رکھ لیں۔ ہمیں جو جیب خرچ ملتا ہے ہم اسے ایک جگہ جمع کرتے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس بہت ساری اشرفیاں جمع ہو گئی ہیں، شہزادے شعیب نے لاپرواہی سے کہا۔ اس کی بات سن کر وزیر جھنجھلا گیا اور تیز آواز میں کہا، شہزادے صاحب آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ بادشاہ سلامت آپ کو نظر انداز کر کے آپ کے چھوٹے بھائی کو بادشاہ بنانا چاہتے ہیں، جبکہ یہ آپ کا حق ہے۔ یہ تو ہمیں پہلے ہی سے پتہ ہے کہ اگلا بادشاہ زہیب ہوگا، ابا حضور نے خود بتایا تھا۔ بس ہمیں یہ سوچ سوچ کر ہنسی آ رہی ہے کہ اسے بادشاہ بنا کر وہ خود کیا کریں گے۔ شہزادہ شعیب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وزیر کو غصہ تو بہت آ رہا تھا، مگر اس نے نرمی سے کہا، مجھے تو نہیں پتا کہ وہ کیا کریں گے، مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ بادشاہ کا حق بڑے بیٹے کا ہوتا ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ جب بادشاہ سلامت یہ بات کریں تو تم ان سے یہی کہنا کہ وہ بادشاہ تمہیں ہی بنائیں، ورنہ بہت برا ہوگا۔ شہزادہ شعیب سوچ میں پڑ گیا اور تھوڑی دیر بعد بولا، اب ہماری سمجھ میں بھی ساری باتیں آنے لگی ہیں۔ بادشاہ بننا ہمارا حق ہے کیونکہ ہم بڑے ہیں، ہم اس حق کے لیے ضرور آواز بلند کریں گے۔ وزیر اس کی بات سن کر بہت خوش ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ تیر نشانے پر لگا ہے۔ اس نے شہزادے کو شاباش دی اور خود رخصت ہو گیا۔ وزیر کے جانے کے بعد شہزادہ شعیب اس انتظار میں تھا کہ اسے موقع ملے تو وہ بادشاہ سے کہے کہ وہ چونکہ اس کا بڑا بیٹا ہے اس لیے تخت و تاج اس کے سپرد کیا جائے۔ شام کو وہ بادشاہ سے ملنے کے لیے اس کے کمرے میں گیا، مگر وہ وہاں نہیں تھا۔ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ باغ کی طرف نکل گیا۔ اس نے دیکھا کہ بادشاہ، ملکہ اور شہزادہ زہیب ایک درخت کے نیچے کھڑے باتوں میں مصروف ہیں۔ اس کے دل میں تجسس پیدا ہوا اور وہ ایک درخت کی اوٹ میں ہو کر ان لوگوں کی باتیں سننے لگا۔ شہزادہ زہیب بادشاہ سے کہہ رہا تھا، ابا حضور یہ ایک اصول ہے کہ ہر بادشاہ کا بڑا بیٹا تخت کا وارث ہوتا ہے۔ بادشاہ بننے کا حق شعیب بھائی کا ہے، میں ان کی حق تلفی نہیں کروں گا۔ میں نہایت ادب سے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے آپ کے فیصلے سے اختلاف ہے۔ شہزادہ زہیب کی باتیں سن کر بادشاہ نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا اور بولا، بیٹا اس تخت و تاج کے لیے تو اپنوں کا گلا کاٹ دیتے ہیں۔ ہماری تاریخ ان واقعات سے بھری پڑی ہے، ہمیں حیرت ہے کہ تم اس کو ٹھکرا رہے ہو۔ ابا حضور یہی تو میں چاہتا ہوں کہ میری یہ بات بھی تاریخ میں آ جائے اور پڑھنے والوں کو پتہ چلے کہ کسی زمانے میں ایک شہزادہ ایسا بھی تھا جس نے تخت و تاج کو ٹھوکر مار دی تھی۔ شہزادہ زہیب نے مسکرا کر کہا۔ بادشاہ ابھی بھی کچھ الجھا ہوا تھا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، لیکن ہمارا شعیب ایک سیدھا سادہ نوجوان ہے، اسے مملکت کے امور چلاتے ہوئے
بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پہلی اولاد ہونے کی وجہ سے ان کی پرورش بہت لاڈ پیار سے ہوئی تھی۔ لاڈ پیار سے پرورش پانے والے بچوں میں خود اعتمادی کی بہت کمی ہوتی ہے، مگر آپ فکر نہ کریں، میں سب ٹھیک کر لوں گا۔ ان کو بادشاہ بن جانے دیجئے، پھر میں ان کو ایسے ایسے مشورے دوں گا کہ ان پر عمل کر کے ہمارا ملک دن رات ترقی کرے گا، شہزادہ ذؤیب نے کہا۔ ملکہ بڑے غور سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ شہزادہ خاموش ہوا تو وہ بادشاہ سے بولی، میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ذؤیب میں بس 2 چیزیں نہیں ہیں۔ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا، ملکہ وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو ہمارے شہزادے میں نہیں ہیں؟ اپنی ماں کی اس بات پر شہزادہ بھی حیرانی سے اس کا منہ تکنے لگا تھا۔ ملکہ پیار سے بولی، ہمارے شہزادے میں لالچ اور حرص نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر بادشاہ اور شہزادہ ذؤیب مسکرانے لگے۔ جب بادشاہ اور ملکہ وہاں سے چلے گئے تو شہزادہ شعیب درخت کے پیچھے سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا۔ بھائی جان، آپ یہاں کہاں؟ شہزادہ ذؤیب نے پوچھا۔ ہم درختوں کے پیچھے کھڑے تم لوگوں کی ساری باتیں سن رہے تھے۔ تم نے بہت اچھا کیا کہ ابا حضور کی بات ماننے سے انکار کر دیا، ورنہ ہم تو اس ناانصافی پر ان سے لڑ پڑتے۔ یہ آج ہم نے سوچ لیا تھا، لیکن یوں چھپ چھپ کر کسی کی باتیں سننا تو بہت بری بات ہے، اخلاق بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ شہزادہ ذؤیب نے کہا، کوئی بری بات نہیں ہے۔ شہزادہ شعیب نے نفی میں سر ہلا کر کہا، ہمارے وزیر محترم بھی چھپ کر ابا حضور کی باتیں سنتے ہیں۔ انہوں نے تو ہمیں یہ بتایا تھا کہ چونکہ ہم بڑے بیٹے ہیں لہٰذا بادشاہ بننے کا حق ہمارا ہے، اسی لیے تو ہم ابا حضور سے یہ بات کرنا چاہ رہے تھے۔ شہزادہ ذؤیب کی سمجھ میں چالاک وزیر کی تمام عیاریاں آ گئی تھیں۔ وہ اپنے گھنونے عزائم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بھائیوں میں دشمنی پیدا کرنا چاہتا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس عیار وزیر کا بھی بندوبست کرے گا۔ اس کے بعد دونوں بھائی محل میں آ گئے۔ اگلے روز شہزادہ ذؤیب نے جب وزیر کے بارے میں چھان بین کی تو دوسری باتوں کے علاوہ اس کے علم میں یہ بات بھی آئی کہ اس کے ساتھ شہر کا کوتوال بھی ملا ہوا ہے اور دونوں تخت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تمام معلومات حاصل کر کے شہزادہ ذؤیب نے سوچ لیا تھا کہ اس کو کیا کرنا ہے۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ نے اپنا تخت و تاج شہزادہ شعیب کے سپرد کر دیا۔ اسی شام شہزادہ شعیب نے اس سے کہا، بھائی جان، اب تو آپ بادشاہ بن گئے ہیں، میری آپ سے درخواست ہے کہ مجھے اپنا وزیر مقرر کر لیجئے۔ اگر میں وزیر بن گیا تو یہ دنیا کی پہلی مثال ہوگی کہ ایک شہزادہ وزیر بنا ہے۔ یہ درخواست میں اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ آخر کبھی میری بھی تو شادی ہوگی، اپنا گھر بار چلانے کے لیے میری بھی تو کوئی نوکری ہو۔ نوکری نہ ہوئی تو میں اپنے بیوی بچوں کو کیا کھلاؤں گا؟ تم اس کی فکر مت کرو، ہمارے 7 خزانے ہیں، ایک خزانہ ہم تمہیں بخش دیں گے۔ شعیب جو اب بادشاہ بن گیا تھا شاہانہ انداز سے بولا۔ شہزادہ ذؤیب نے کہا، اس خیال کو دل سے نکال دیجئے کہ وہ خزانے آپ کے ہیں، وہ رعایا کی امانت ہے۔ ویسے بھی میں اپنی محنت کی کمائی پر یقین رکھتا ہوں۔ اگر وزیر بن گیا تو آپ کو بھی یہی مشورہ دوں گا کہ انعامات بانٹنے کا سلسلہ ختم کر دیں۔ اور بھائی جان، ایک بات اور بھی یاد رکھیے گا، اگر میرے وزیر بن جانے کے بعد آپ نے میری کوئی بات یا مشورہ نہیں مانا تو میں اسی وقت وزارت پر لات مار دوں گا۔ شہزادہ شعیب کی سمجھ میں شاید اس کی بات نہیں آئی تھی۔ اس نے حیرت سے پوچھا، وزارت پر کیا مار دو گے؟ شہزادہ ذؤیب نے ایک پاؤں آگے کر کے کہا کہ یہ۔ شہزادہ ذؤیب وزیر بن گیا۔ وزیر اور کوتوال یہ صورتحال دیکھ کر جل بھن کر رہ گئے تھے۔ ان کا تو منصوبہ یہ تھا کہ شاہی خاندان میں بھائی بھائی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں، کشت و خون ہو اور وہ ان کی دشمنی کا فائدہ اٹھا کر تخت پر قبضہ کر کے مزے کریں۔ اگلے روز بادشاہ بن جانے کے بعد شعیب نے پہلی دفعہ دربار لگایا۔ رات شہزادہ ذؤیب نے اسے خوب سمجھا دیا تھا کہ دربار میں کیا کرنا ہے۔ بادشاہ نے دربار شروع ہوتے ہی اشارے سے ایک لمبے تڑنگے اور خوبصورت نوجوان کو اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ اس کا نام بہرام تھا اور وہ شہزادہ ذؤیب کا بچپن کا دوست تھا۔ وہ بہت بہادر اور ناڈر تھا۔ وہ درباریوں کی نشست سے اٹھا اور قریب آ کر بادشاہ کو جھک کر فرشی سلام کیا اور پھر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا، آج سے ہم اس نوجوان بہرام کو شہر کا کوتوال مقرر کرتے ہیں اور پرانے کوتوال کو نوکری سے برخاست کرتے ہیں۔ بادشاہ کا حکم سن کر وزیر کا مکار اور سازشی دوست کوتوال گھبرا کر کھڑا ہو گیا اور چلا کر بولا،
بادشاہ سلامت رحم کیجیے، میرا قصور کیا ہے جو مجھے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے؟ بادشاہ نے کہا قصور بھی بتا دیں گے، مگر اس سے پہلے تمہاری گرفتاری ہوگی، پھر تمہارے جرائم کا پردہ چاک کیا جائے گا۔ کوتوال سمجھ گیا تھا کہ اس کی اور وزیر کی سازش پکڑی گئی ہے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولا حضور میں بے قصور ہوں، یہ وزیر ہی تھا جو مجھے بہکاتا تھا۔ وزیر نے جو یہ سنا تو وہ طیش میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا بہکایا تھا میں نے تمہیں؟ جھوٹ بولتے ہو۔ کوتوال نے بھی تڑک کر جواب دیا تم ہی نے تو کہا تھا کہ بادشاہ سلامت چھوٹے شہزادے کو تخت و تاج سونپ رہے ہیں، ہم بڑے شہزادے کو اپنے ساتھ ملا لیں گے اور اسے خوب بہکائیں گے کہ تخت پر بیٹھنے کا حق اس کا ہے۔ اس طرح دونوں بھائیوں میں دشمنی ہو جائے گی اور دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے۔ اس دشمنی سے فائدہ اٹھا کر ہم تخت پر قبضہ کر لیں گے، میں بادشاہ بن جاؤں گا اور تم وزیر۔ بہرام جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی کوتوال بنا تھا، اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وزیر اور معزول کوتوال کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جائے، ان پر بغاوت کا مقدمہ چلے گا۔ حکم کی تعمیل اسی وقت ہو گئی۔ سپاہی انہیں زنجیروں میں جکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے۔ اس کے بعد بادشاہ شعیب نے دربار میں آئے ہوئے لوگوں کی فریادیں سنیں اور انہیں شہزادہ زہیب کے مشوروں سے نمٹا دیا۔ تھوڑی دیر بعد دربار کا وقت ختم ہو گیا اور سب اٹھ کر چلے گئے۔ شہزادہ زہیب وزیر بن جانے کے بعد اپنے بھائی کو اچھے اچھے مشورے دینے لگا تھا، جس کی وجہ سے چند روز بعد ہی ملک میں ایک خوشگوار تبدیلی نظر آنے لگی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ یہ دیکھ دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے اور خدا کا شکر ادا کرتے تھے کہ شہزادہ زہیب کی عقل مندی کی وجہ سے سارے معاملات ٹھیک ٹھیک چلنے لگے ہیں۔